جس رات یہ ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی اسی رات الصبح جو ہے وہ ایک آل آؤٹ اٹیک جو ہے ایران کے خلاف اسرائیل نے لانچ کر دیا۔ موساد جو ہے وہ دنیا کی بڑی ہی اسمارٹ قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس کے جو ایجنٹس ہیں وہ پورے عرب کیپٹلز کے اندر، عرب دنیا کے اندر اور بڑے بڑے اہم تجارتی اور فوجی اداروں کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھس جاتے ہیں، اور یہ ایک انسائڈر جاب ہوتا ہے جہاں سے وہ مقامی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی ساتھ اپنے ملاتے ہیں۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہم نے جسے واٹر ٹیسٹنگ کہتے ہیں اس کے لیے بھیجا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں کہاں اسرائیل کے جو ہے وہ میزائل شکن سسٹم موجود ہیں، تاکہ آئندہ ان جگہوں سے اوائڈ کرتے ہوئے جو اٹیکس جو ہے وہ کیے جائیں۔ اسرائیل کا یہ جو حملہ ہے وہ صرف اور صرف ایران پر نہیں ہوا ہے، انڈائریکٹلی اس کی ذکر جو ہے وہ سعودی عرب کو بھی پہنچی ہے۔ سری نگر سے بیٹھ کے ڈرون جو ہے وہ پاکستان بھیجے تھے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں، وہ اسرائیلی تھے، اور اس کا اسرائیل نے بھی برملا اعتراف کیا ہے، اور خود بھارت بھی اس بات کا برملا اعتراف کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں اس طرف سے کوئی سرحد سے خطرہ نہیں ہو، لیکن اگر ہم نے یہی رویہ رکھا اور اس وقت ایران پر جو افتاد آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی، تو پھر آپ یہ جو دشمن آپ کو اکیلا اکیلا کر کے مار رہا ہے، آپ کو بھی اپنا نمبر جو ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فہیم پٹیل۔ ناظرین، جس بات کا خدشہ نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر دے گا، وہ آج آدھی رات میں یہ کام ہو گیا، اور جو خبریں فوری طور پہ آئیں وہ ایران کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں، آرمی چیف ہیں، پاسدار انقلاب کے سربراہ ہیں، وہ سب اس معاملے میں، اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں۔ اگرچہ ایران نے اس کا کوئی جواب تو دیا ہے ڈرون کی صورت میں، مگر وہ تمام کے تمام اسرائیل کی جانب سے تباہ کر دیے گئے۔ یہ واقعہ کتنا اہم ہے، کتنا اس کی امپورٹنس ہے، کتنی سگنیفیکنس ہے اس پورے معاملے میں، خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پورے معاملے پہ ہم نے آج بات کرنے کے لیے اپنے پاس مدعو کیا ہے العربیہ اردو کے العربیہ اردو کے ایڈیٹر منصور جعفر صاحب سے، اور یہ مشرق وسطیٰ کے ماہر بھی ہیں امور کے، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پورا واقعہ، ایک تو یہ کہ اس کی کتنے اندازے تھے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، نہیں ہونے جا رہا، اور اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے، اور ایران کی جانب سے کیا رد عمل جو ہے سامنے آئے گا۔ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ منصور جعفر صاحب، مائی پلیئر جی، بہت شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ اچھا، سب سے پہلے تو منصور جعفر صاحب یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ حملہ کتنا ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ ایران کو جو نقصان ہوا ہے تو لگ رہا ہے کہ شاید ایران خود بھی تیار نہیں تھا۔ جی، جہاں تک اس حملے کے حوالے سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جس طرح خدشات آپ نے ظاہر کیے ہیں، بلکہ عین تیاریاں اس کی موجود تھیں۔ آپ کے علم میں ہوا کہ جیسے ہی یہ مذاکرات کا جو چھٹا دور ہے وہ شیڈیول ہوا، اس کے بعد سے ایران کے خلاف جو ہے، اور خاص طور پہ اس کے جوہری پروگرام کے حوالے سے مختلف قسم کی منہ شگافیاں جو ہے، حتیٰ کہ وہ جوہری توانائی کا جو عالمی ادارہ ہے اس نے بھی 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے اپنی ایک ایسی رپورٹ منظر عام پہ لے آئے کہ جس میں انہوں نے ایران پر الزام لگایا کہ ایران جو ہے جو بائی دا بک نہیں چل رہا، وہ مختلف ایسی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے کہ جو ایک اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ شاید ایران جوہری بم بنانے کے قریب آ پہنچا ہے۔ تو یہ پہلا۔ اس کے بعد ایران کی طرف یہ جو ابھی جو حملہ کیا گیا، اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی اپنے ان سفارتکاروں کو جو ان عرب کیپٹلز کے اور خاص طور پہ گلف کے ان ممالک کے اندر تعینات تھے جہاں پہ امریکہ کی بیسز موجود ہیں، فضائی بیسز موجود ہیں، نیول بیسز موجود، اور انہیں کہا گیا کہ وہ والنٹریلی اپنے جہاں جو نان ایمرجنسی سٹاف ہے اس کو ویکیٹ کر دیں، وہاں سے نکل جائیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں جو آخری جو چیز ایڈ کی گئی حملے سے ایک دن پہلے، وہ تل ابیب میں جو امریکی سفارت خانہ ہے، بیت المقدس میں جو سفارت خانہ ہے، اسے بھی یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے عملے کو تل ابیب کی حدود سے باہر نہ جانے دے، کیونکہ حملے کی تیاری مکمل تھی۔ اور اسی رات، جس رات یہ ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی، اسی رات الصبح جو ہے وہ ایک آل آؤٹ اٹیک جو ہے ایران کے خلاف اسرائیل نے لانچ کر دیا، اور اس کے ابھی فال آؤٹ جو ہے
ہم اور آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. مطلب اور आपने اس के पूरा बाद मैं एकदम समझता जी, 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 उस जी. उसके बाद मैं समझता हूँ अपने इस जुर्म पर पर्दापोशी के लिए वही जो अमेरिका और उसके हवारी जो है वो झूठे दलीलें और वादे इकट्ठे करते हैं. जो उनके वजीर खारजा है रोबियो, उन्होंने ये बयान सादर कर दिया कि इसराइल ने ये अटैक जो है हमारे मशवरे और हमारी आशीर्वाद के बगैर किया है. जबकि आज ही अमेरिकी सदर का खुद बयान आया है और इसराइल का अपना बयान है कि हमने इसराइल के इल्म में लाकर, अमेरिका के इल्म में लाके ये अटैक किया. और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ़ किया कि इसराइल ने हमें इस हमले के बारे में मुत्तला कर दिया था. जहाँ तक आपने सवाल के दूसरे हिस्से में जिक्र किया कि इस बारे में लगता है कि ईरान की तैयारी मुकम्मल नहीं थी. यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि हमले की रात ईरान के जो ये टॉप लीडरशिप जिनके शहादत के बारे में आपने निशानदेही की, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर में एक इजलास में शरीक थे. आपका दुश्मन जो है आपके खिलाफ जंग लश्कर कशी की तैयारियां कर रहा है, और आपने ना तो अपने न्यूक्लियर साइंटिस्टों को किसी अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन पे भेजा, महफूज मकाम पे मुंतकिल किया, उन्हें भी बिल्कुल खुलेआम अपने घरों में रख छोड़ा. और इसी तरीके से आपका जो अपना जो हाई प्रोफाइल बड़ा ही जिसे कहेंगे हाई टारगेट जो है वो भी आप एक जगह पे सारे मुज्तमा हो गए. जो मैं समझता हूँ जो वॉर जोन की जो SOPs हैं ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि कभी भी वार जोन के अंदर या वार के दिनों में दो जनरल जो है वो एक व्हीकल में ट्रेवल नहीं करते हैं. तो कुजा ये तमाम के तमाम कमांड जो है वो एक ही जगह पे मुज्तमा थी, और इजलास और एक यकबारगी के साथ एक हमले में उन तमाम का जो है इसराइल ने सफाया कर दिया. अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है, आपको याद होगा इस्माइल हानिया की जब शहादत हुई तो उस वक्त भी ये बातें गर्दिश कर रही थी, और अब एक दफ़ा फिर ये बातें कही जा रही हैं, इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि मोसाद जो है, जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो काफ़ी अंदर तक सलाहियत कर चुकी है और उन्हें एक एक चीज़ का मालूम है कि कब क्या ईरान में कैसे हो रहा है. आप इस बारे में क्या समझते हैं कि क्या वाकई मोसाद जो है ईरान के अंदर तक सलाहियत कर चुका है, उसे हर चीज़ का इल्म है? इसमें कोई शक नहीं कि मोसाद जो है वो दुनिया की बड़ी ही स्मार्ट किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और उसके जो एजेंट्स हैं वो पूरे अरब कैपिटल्स के अंदर, अरब दुनिया के अंदर और बड़े बड़े अहम तजारती और फौजी इदारों के अंदर वो किसी ना किसी तरीके से घुस जाते हैं. और ये एक इनसाइडर जॉब होता है जहाँ से वो मकामी जो लोग होते हैं उन्हें भी साथ अपने मिलाते हैं और उसके बाद ये कार्रवाइयाँ करते हैं. और ये जो इस्माइल हनिया साहब की शहादत का आपने हवाला दिया, वो भी बुनियादी तौर पे एक इंटेलिजेंस फेलियर था और एक इनसाइडर जॉब ही की उसके बारे में तहकीकात हुई हैं. और उसके बाद भी ईरान ने यकीनन अपना जो मामला है और उससे कुछ सबक नहीं सीखा उस वाक़े से, क्योंकि इस वक्त ईरान की जिस अंदाज से इन्वॉल्वमेंट थी पूरे खत्ते के अंदर, यमन के अंदर, फिर उसके बाद शाम के अंदर और फिर लबनान के अंदर, और जो एक सरपरस्ती वो फ़लस्तीनी मज़ाहमती प्रोजेक्ट की कर रहा था, तो वो यकीनन इसराइल और अमेरिका की आंखों में तो खटकता ही था. और उस हवाले से वो दुश्मन तो बड़े ज़ीरक और चालाक हैं, वो खुफिया तरीके से अपने तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ प्लानिंग जो है वो करते रहे. लेकिन ईरान जो है ना जाने किस जोम में या भोलेपन में इस पूरे मैं समझता हूँ सिनेरियो से बेखबर रहा, और आज जो है एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का चरका जो है उनकी इस्टेब्लिशमेंट को लगा है. मैं समझता हूँ कि ये यानी एक हमले में जंग की एक ही वार में इतने बड़े तादाद में इतने हाई प्रोफाइल टारगेट्स का जो निशाना बन जाना, ये शायद मालूम जंगी तारीख का अपनी नौयत का पहला वाक़या है. इस देखिए, आज नेतन्याहू ने इसीलिए शायद कहा कि हमने हिजबुल्लाह को जो नुकसान 2 महीने में पहुंचाया, वो ईरान को हमने 10 मिनट में पहुंचा दिया. अच्छा, हम इसको थोड़ा-सा लेके चलते हैं. माज़ी में जब-जब इज़राइल ने ईरान पर हमला किया है, तो बयानात तो काफ़ी सख्त आए हैं ईरान की तरफ से, मगर अमली तौर पे हमने देखा कि कुछ बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ नहीं है. आज भी जब ये हमला हुआ तो आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ऐलान जंग तो कर दिया, उसके साथ 100 ड्रोन हमले भेज दिए, मगर उनमें से कोई भी करामत नहीं हुआ. इज़राइल ने तमाम के तमाम हवा में ही इसको फ़ारिग कर दिया. मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस बार भी माज़ी का जो तर्ज़ अमल है वही रहेगा, या ईरान कुछ बड़ा कर सकता है या करने जा रहा है? यकीनन जी इस वक्त ईरान जिस दोराहे पे खड़ा है उसके तकरीबन हाथ बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो तो यकीनन इसराइल और अमेरिका के बराबर नहीं करार दी जा सकती. और ख़ास तौर पे जो उनके पास इस वक्त अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और इसी तरीके से जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बड़ा ही असकार रफ्ता और ख़ास तौर पे रूस का इस्तेमाल यानी एक लिहाज से बना हुआ सिस्टम है. तो वो भी उनके जो ख़ास तौर पर फ़िज़ाई हमले हैं उन्हें रोकने के लिए. लेकिन मैं समझता हूँ उसके मुकाबले में जो इसराइल की तैयारी थी
اسرائیل نے ایران کے 7 مختلف شہروں کے اندر ان کی جوہری تنصیبات، ان کے اہم ٹھکانوں کو 2,200 فائٹر پلین جو ہیں ان کی سارٹیز کروائی ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تقریباً آدھی فضائیہ ہے اسرائیل کی جو انہوں نے ایک حملہ کرنے کے لیے ایران کے اندر جھونک دی. تو اب اس کے مقابلے میں جو ایران کی طرف سے ابھی بن پڑا ہے وہ صرف اور صرف 100 ڈرون بھیجے گئے ہیں. اس کے بارے میں بھی ایک دلیل اور ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہم نے جسے واٹر ٹیسٹنگ کہتے ہیں اس کے لیے بھیجا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں کہاں اسرائیل کے جو ہے وہ میزائل شکن سسٹم موجود ہیں تاکہ آئندہ ان جگہوں سے اوائڈ کرتے ہوئے جو اٹیکس جو ہے وہ کیے جائیں. ماضی میں یہی کہہ کر جب اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت کا بدلے کے لیے میزائل داغے گئے تھے تو وہ بھی اردن میں گرا لیے گئے تھے، عراق کے کچھ علاقوں میں گرا لیے گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے وہ اسرائیل کے اندر نیوٹرلائز کر دیے گئے تھے. 3-4 میزائل ایسے تھے کہ جو حیفا یا تل ابیب کے قریب جا کے گرے تھے. لیکن اس کا ایک جو میں سمجھتا ہوں خوف کا عنصر ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور خاص طور پہ ایسی یہودی قوم کے جس کو دنیا بھر سے لا کے ایک بڑے روشن مستقبل کے خواب دکھا کے آباد کیا گیا ہو، ان کے لیے تو ڈرون کی آواز جو ہے وہ سہانے روح ہے. اور خاص طور پہ میزائل حملہ، اور اب صبح سے سائرن بج رہے ہیں تل ابیب سے لے کے حیفا جی تک، پورے کے پورے مقبوضہ فلسطین کے اندر یعنی اسرائیل کے اندر. اور اس وقت یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے تمام سویلینز کو کہ وہ گھروں کے اندر نہ رہیں، وہ زیر زمین بنکروں میں منتقل ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گرمی اور ہوس کے موسم میں اس طرح کے لوگ جو ہیں جنہیں بہت ہی ناز و نام سے رہنے کی عادت ہو، وہ کتنی دیر تک اس زندگی کو برداشت کریں گے. ماضی میں بھی آپ کو علم میں ہوگا کہ جب یہ 23 اکتوبر 2023 کو 7 اکتوبر ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد ایسا ہی منظرنامہ تھا. تو اس کے بعد بڑے پیمانے پہ ظاہر فلائٹس بند ہو گئی تھی سارا کچھ، تو ایئرپورٹس پر رش پڑ گیا تھا کہ وہ لوگ جو یہاں پہ خوشحال زندگی کے لیے آئے جی تھے بالکل وہ بالکل ایسے اپنے ہی اپنے ملکوں کو واپس جانے کے لیے ریورس مائگریشن کا ایک پروسیس ہے. یہ اسرائیل کے لیے کیونکہ جو آلریڈی ایک آبادیاتی جسے کہنا چاہیے تناسب اس کے حق میں نہیں ہے فلسطین کے اندر، وہ اس کے لائے ہوئے اگر یہودی آباد کر رہے ہیں وہی واپس جانے لگیں گے تو اسرائیل کو تو اپنی ایگزسٹنس کا، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو غزہ کی جنگ ہے اس میں وہ ریگولر آرمی ان کی نہیں لڑ رہی یا لڑنا نہیں چاہتی، وہ ریزروسٹ کو بلا رہے ہیں، زبردستی بلوا رہے ہیں. سو مچ ہو کہ ہیردیریم کے نام سے ایک ان کا مذہبی فرقہ ہے جس کو انہوں نے مستثنا قرار دے رکھا ہے لازمی فوجی تربیت سے، ان کو بھی انہوں نے اس آگ میں جھونکنے کے لیے اس بار قانون پاس کروایا ہے کہ یہ لوگ بھی لڑیں گے. اس پر وہ ناراض ہیں، اور اس وقت داخلی طور پہ ایک بہت بڑا سیاسی بحران بھی نیتن یاہو کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ایک ایسا قانون وہ پاس کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ان کو بھی آگ کا ایندھن، جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کے لیے وہ ہرگز تیار دکھائی نہیں دیتے. تو آنے داخلی طور والے دنوں میں منصور صاحب، آنے والے دنوں میں اس جو پورا خطہ ہے یہ کس جانب جائے گا؟ اسرائیل کی فیور میں چلے جائے گا، اسرائیل کو مشکلات کا سامنا ہوگا، ایران سرنڈر کر جائے گا، اور خدا نہ خواستہ ایران سرنڈر کرتا ہے تو کہا جاتا تھا کہ یہ واحد طاقت ہے جو اسرائیل کو قابو کر سکتی ہے. اگر ایران سرنڈر کرتا ہے تو کیا پھر اس کے بعد اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو اس کے بینیفیشری کا تعلق ہے کہ اس جنگ کا بینیفیشری ہے کون ہے یا کون ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جنگوں کا بینیفیشری کوئی نہیں ہوتا. جنگیں جو ہیں وہ تباہی اور بربادی کا عنوان ہوتی ہیں، چاہے وہ جنگ جیتنے والا ملک ہو یا جس کے خلاف جنگ برپا کی جائے چاہے وہ ملک ہو. ہر دو صورتوں میں تباہی اور بربادی جو ہے وہ اس کے عوام کا اور اس کی فوج کا مقدر ہوتی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ اس معاملے میں انونسبل نہیں ہے. جیسے میں نے نشاندہی کی کہ ان کی اکانومی اس وقت بالکل تتر بتر حالت میں ہے، ان کے ہاں جو معیشت کا جو پہیہ ہے وہ اس رفتار سے نہیں چل پا رہا. بالخصوص اس وقت امریکہ کی اگر بیرونی امداد اسرائیل کو میسر نہ ہو تو ان کی اپنی جو شیکل، جو ان کی مقامی کرنسی ہے، اس کی قدر میں انتہائی گراوٹ روز روز ریکارڈ کی جا رہی ہے. پھر اسی طریقے سے جو سستی لیبر انہیں مختلف مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے، غزہ سے، ویسٹ بینک سے ملا کرتی تھی، وہ انہوں نے متوقع حملوں کے خدشوں کے پیش نظر، خودکش حملوں کے پیش نظر وہ سارے کے سارے سوتے بند ہو گئے ہیں. تو لہٰذا کتنی دیر تک آپ اپنی معیشت کو اس طریقے سے دست نگر رکھ سکتے ہیں، یا اپنی جو ان کی جو سلیکان ویلیز کا بڑا شور تھا، ہوگا تھا کہ وہ آئی ٹی کے میدان میں بڑا مارکا اور میدان مار رہے ہیں. یقیناً اس وقت پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کے بڑے بڑے جائنٹ، چاہے وہ گوگل ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو،
وہ ہاتھ باندھے اس وقت اسرائیل کی خدمت ہی کر رہے ہیں. اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جتنا بروٹل استعمال جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جس طریقے سے فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ برابر کی شریک ہیں اس قتل عام میں، اور ایک سہولت کار کا میں سمجھتا ہوں رول ادا کر رہی ہیں. اور آپ سے یقیناً یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے پوری اس سوشل میڈیا کی جنگ کو الگورتھم کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، عوامی رائے عامہ یا عوام کی جو حقیقی رائے ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. یہ آزاد میڈیا کی دنیا اور خاص طور پہ انسانی حقوق اور فری میڈیا کی بات کرنے والے جو ممالک ہیں ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے، اور خاص طور پہ آپ امریکہ کس جو اونٹ سے اب تو چونکہ ایران اور اسرائیل بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں، کس یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا آپ کی اپنے اندازے کیا، اور یہ کیا ٹول پکڑے گی، یا آپ لگتا ہے کہ یار ماضی کی طرح یہ اب بس کچھ دنوں کی بات ہے پھر ویسا چلے گا سب کچھ جیسے پہلے تھا؟ دیکھیے جی، اس میں سمجھتا ہوں جو رد عمل اس وقت جو خطے کے ممالک کی طرف سے ہے وہ اس کا سمت کا تعین کرے گا، اور اس کا جو لینتھ یا اس کی جو مدت ہے اس کا تعین کرے گا. کیونکہ جو ابھی ریسنٹلی ابتدا میں آپ نے ذکر کیا کہ جو اس وقت جو اس وقت اطلاعات ہیں تازہ ترین، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو سعودی وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان، انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب جو عراقچیوں نے جی فون کیا ہے، بالکل اور اس سے پہلے ایک بڑا اسٹرانگ برڈن اسٹیٹمنٹ بھی سعودی عرب کی طرف سے دیکھنے آ میں آیا چکا ہے. ہے. تو ایران کے اس حملے نے سعودی عرب کا وہ انیشیٹو بھی جو ہے وہ تاراج کر کے رکھ دیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت سعودی عرب کے اینڈ پہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیسی نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے ایک اسٹرانگ برڈن اسٹیٹمنٹ پر اکتفا نہیں کیا. انہوں نے براہ راست رابطے جو ہیں اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ایرانی ہم منصب ہیں ان کے ساتھ استوار کر لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے، اور خطے کے دیگر ممالک بھی اسی طریقے سے جو جی ڈی سی کے کنٹریز ہیں، یا اس کے بعد عرب لیگ کے جو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں اس جنگ کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے. ادروائز نیتن یاہو اینڈ کمپنی ایک بدمست ہاتھی کی طرح طاقت کے نشے میں جس طریقے سے کھل کھیل رہے ہیں، وہ اس خطے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے میرا خیال تیار و اچھا آمادہ ہے. منصور صاحب، ہم نے خطے کی بات تو کر لی، ظاہر ہے خطہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں کی ہر ملک کے لیے یہ جنگ جو ہے امپورٹنس رکھتی ہے. ہم ایران کے پڑوسی ہیں پاکستان کو اس جنگ سے کیا کوئی خطرہ ہے یا نہیں؟ آپ سمجھتے نہیں ایسا کچھ نہیں؟ جی یقیناً پاکستان کو خطرہ ہے، اس لحاظ سے کہ پاکستان کا جو ایک بارڈر جو ہے وہ ہمارے جو بلوچستان میں سیستان بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے، اور وہاں پہ جس انداز میں آپ کے علم میں ہے فتنۃ الہندوستان، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو بی ایل اے اینڈ کمپنی ایکٹیویٹ ہے اور وہ کام کر رہی ہے، تو جن فورسز نے یا جن طاقتوں نے سری نگر سے بیٹھ کے ڈرون جو ہیں وہ پاکستان بھیجے تھے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں، وہ اسرائیلی تھے. اور اس کا اسرائیل نے بھی برملا اعتراف کیا ہے، اور خود بھارت بھی اس بات کا برملا اعتراف کر رہا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں اس طرف سے کوئی سرحد سے خطرہ نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر آج ایران کو یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنے دفاع یا حق دفاع کو انشور کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے نیوکلیئر پاور حاصل کرے یا یورینیم افزودگی کا حق استعمال کرے، تو کل کو پاکستان جس نے آلریڈی یہ صلاحیت حاصل کر رکھی ہے اس کی اس صلاحیت کو رول بیک کرنے کے لیے بھارت اینڈ کمپنی جو ہے وہ مل کر کیوں زور نہیں لگائیں گے، اور ایسے ہی عالمی طاقتوں کا ایجنڈا لے کر یا ان کے اعلی کار بن کر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ آور کیوں کر نہیں ہو سکیں گے. تو اچھا اس پاکستان پورے کو تو یقیناً اس بارے میں ایک گزشتہ ایکٹیو کچھ دنوں سے ڈپلومیسی میں سمجھتا ہوں. آپ کنٹینیو. میں نے کہا کہ پاکستان کو یقیناً اس بارے میں ایک ایکٹیو ڈپلومیسی سٹارٹ کرنی چاہیے، جو صرف اور صرف وزارت خارجہ کے بیان تک محدود نہ رہے، بلکہ پاکستان اپنی اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کو پہچانتے ہوئے، اس کو جانتے ہوئے اور اس کو مانتے ہوئے اپنی عسکری حکمت عملی بھی جو اس حوالے سے ہے وہ اسپیل آؤٹ کر رکھے اور اس کی تیاری رکھے. اچھا آپ نے خود شروع میں کہا کہ امریکی آشرواد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ اسرائیل حملہ کرے، اور اس نے خود کہا بھی. دوسری بات یہ کہ ہم گزشتہ ایک ہفتے سے یا بھارت کے خلاف جنگ کے بعد سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا رویہ یا امریکہ کا رویہ پاکستان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے. کل ہمارے آرمی چیف صاحب بھی جا رہے ہیں امریکہ، اور تو پاکستان کس حد تک ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ ظاہر ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف ایران ہے، بیچ میں پاکستان ہے، تو ظاہر ہے اس سے بیلنس تو کرنا پڑے گا. یہ مرحلہ پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہے؟
देखिए जी, जो पाकिस्तान की माजी की हुकूमतें हैं और इवन मौजूदा हुकूमत है, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हम इतना यारा तो नहीं रखते, क्योंकि एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि ईरान पर आलमी पाबंदियां आयद हैं, इक़्तिसादी पाबंदियां आयद हैं, लेकिन ईरान ने एक माहिदा पाकिस्तान के तहत किया, जिसके तहत उसने पाकिस्तान को गैस फरोख्त करनी थी, और उस गैस की पाइपलाइन जो है वो हमारी बलूचिस्तान की सरहद के पास आके पड़ी है। ईरान ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर दिया। हमारे पास, किसी भी हुकूमत के पास ये हिम्मत और ताकत नहीं थी कि उसे पाकिस्तान की लाइन के साथ कनेक्ट कर दे, क्योंकि अमेरिका बहादुर की नाराज़गी जो है वो हम मोल नहीं ले सके। लेकिन अगर हमने यही रवैया रखा, और इस वक्त ईरान पर जो अफ्ताद आई है उसको देखते हुए भी, तो फिर आप, ये जो दुश्मन आपको अकेला अकेला करके मार रहा है, आपको भी अपना नंबर जो है उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपके पड़ोस में चैलेंजेस अफगानिस्तान की शक्ल में मौजूद हैं, और आपकी मशरकी सरहद पर एक ऐसा जारे और एक ऐसा कीना परवर दुश्मन के जिसने आज तक आपको दिल से तस्लीम नहीं किया, और आजकल वो एक ऐसे हिंदुत्व नामी जुनून में मुब्तला है कि जो मुसलमानों के हाथ में गोश्त का लोथड़ा देखकर भी उन्हें जो है वो तहकीक कर देता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत आई ओपनिंग सिचुएशन है। अगर आज हमने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी और अपनी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ को ना पहचाना और उस अंदाज से उसको अलाइन ना किया, तो फिर हम भी ऑफ गार्ड, खुदा न खास्ता किसी दिन ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो या किसी तीसरे मुल्क की तरफ से हो, क्योंकि अब सरहदें तो बेमानी होकर रह गई हैं। जी आपने जी देखा कि इस बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान ने भारत की सरहद अपूर किए बगैर जो है उनके हम्म, 6 तैयारे जो हैं वो ज़मीं बोस कर दिए, और इसी तरीके से उनके बहुत ही स्ट्रेटेजिक टारगेट्स का जो निशाना बनाया। अब तो जो वॉरफेयर है वो बहुत एडवांस लेवल की है। आप दुश्मन की सरजमीन पर उतरे बगैर, उसमें दाखिल हुए बगैर, ये तमाम की तमाम सरगर्मियां जो है वो अंजाम दे रहे हैं। उसकी ताज़ा मिसाल ईरान पर हमला है कि हज़ारों मील दूर बैठकर जो है एक स्ट्राइक के ज़रिए, और ख़ास तौर पे, और बिल्कुल उन्होंने तो एयर स्पेस को भी वायलेट किया ना सिर्फ। मैं समझता हूँ ये भी एक मौका है कि इस चीज़ की भी स्टॉक टेकिंग की जाए कि ये जो इसराइल के तैयारे हैं ये किन किन ममालिक की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये आपको कम से कम अपने दोस्त और दुश्मन जो हैं उनकी हाँ पहचान करने में मदद देंगे, और ईरान को और ईरान के जो दीगर बही खां हैं उनको कम से कम एक आई ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे कि ये वो काली भेड़ें हैं, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि जो वक्त आने पे आप अपने मुसलमान भाइयों का या अपने अरब भाइयों का साथ देने के बजाय वो दुश्मन के हाथ मजबूत करते हैं, शायद इस ख्याल और इस आस पे कि शायद उनकी बारी नहीं आनी। तो जिस रियासत का नाम इसराइल है, उस रियासत की पेशानी पर ये बात अरबी में लिखी हुई है, मुल्क के या इसराइल मिनल फुरात इलन नील, कि इसराइल तेरी सरहदें जो हैं वो फुरात से लेके दरिया नील तक हैं। यानी ये पूरे का पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसके अंदर है, और ये उन्होंने अरबी में इसलिए लिखा है कि उसका मुखातब अरब दुनिया है। तो लिहाजा अरब नेशंस को, या जो अरब कैपिटल्स हैं या जो अरब ममालिक हैं, चाहे वो जीसीसी के हों, चाहे वो ओआईसी में रुकनीत रखते हों, उन तमाम को ये नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इसराइल के यानी मुंह को जो खून लगा है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के जख्म छीलने तक नहीं रहेगा, वो इससे आगे भी बढ़ सकता है। और खुदा न खास्ता ऐसी सूरत में ईरान को अगर ये हौसला मिल इसराइल को अगर ये हौसला मिल गया, तो फिर खत्े का कोई भी मुल्क, यकीनन हम छोटे छोटे घरौंदों की शक्ल में रह रहे हैं ना, और हम्म, उसमें फिर आपको कोई भी बैन अवी ताकत, जिन्होंने जितने ही आपके साथ अमन माहिदात किए हों, जितने ही पेट्रियट बैटरियां आपके लिए लगाई हों, जितने ही मिसाइल शिकन मिसाइल सिस्टम आपको फरोख किए हों, वो कोई नहीं चलता। माजी में आपको याद होगा जब हुसियों की तरफ से जारहियत की गई सऊदी अरब के खिलाफ, तो सऊदी अरब पर दागे जाने वाले हुसियों के मिसाइल किसी जी जी पेट्रियट सिस्टम ने नहीं रोके, उनकी आरामको तक को हिट किया गया। और ये वो वक्त है कि जब हकीकी मानों में दोस्त और दुश्मन की पहचान जो है वो की जानी चाहिए। उस वक्त भी अमेरिका ने डिच किया, और पता नहीं आउटडेटेड बैटरियां और आउटडेटेड असला जो है वो इन मुल्कों को बेचा, और आज भी वो इसी इसी आस और इसी उम्मीद पर बैठा है कि अपने अमेरिकी आवाम की वेलबींग, मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लेके वो आज भी हमारे अरबों की और मुतमव्वल इस्लामी दुनिया के जो मुल्क हैं उनके एक्सचेकर में ही हाथ डालकर अपनी वेलबींग, अपने अमेरिकी अवाम की वेलबींग का सोच रहा है, जबकि खत्े के हवाले से उनके कोई कंसर्न, कोई प्लान नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा नविश्ता दीवार है ईरान पर हमला, और उसी हवाले से हमें अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो बनाना होंगी।
यकीनन सर, आने वाले दिन ये मशरक़ वस्ता के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि मामलात को अच्छी तरीके से मामलात एक तरफ बैठें और जो भी रास्ता अमन के ज़रिए निकल सकता हो उसको निकले। आपके वक़्त का और आपकी ये डेप्थ एनालिसिस है, यकीनन इसको सुनकर लोगों के लिए यकीनन बहुत सारी आसानियाँ होंगी और पूरे मामले को समझने में बड़ी आसानी होगी। थैंक यू सो मच मंसूर जाफ़र साहब। इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे अगले आने वाले दिनों में फिर इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मशरिक़ वस्ता और दुनिया में क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।